بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے بھیجا علی آثارہم ان کے پیچھے۔ اثر کہتے ہیں اصل قدموں کے نشان کو، جب بندہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے جو قدموں کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں اس کو اثر کہتے ہیں۔ اور ایک اثر اس پر بھی بولا جاتا ہے کہ جو انسان کام کرتا ہے اس کا اثر جو باقی رہتا ہے، کہ اس کے انداز کو دیکھ کر، اس کے طریقہ کار کو دیکھ کر لوگ اس سے جو سبق سیکھتے ہیں اسے بھی اثر کہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی ہم لکھتے ہیں، وآثارہم، اور جو تمہارے ان عملوں کے اثر باقی لوگوں پر پڑتا ہے وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ تو یہاں اثر سے مراد ان کے پیچھے، یعنی ان کے قدموں کے نشانات پر ہم نے باقی انبیاء کو بھی بھیجا۔ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدی، اس کی بین یدی جو ان کے آگے تھی، جو ان کے پاس کتاب تھی تورات۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے تھے، من التورات، تورات سے۔ وآتینا، اور ہم نے دی اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، الانجیل، انجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے اور ہم نے ان کو اور کتاب دی، اس کا نام انجیل تھا۔ فی ہے، اس میں ہدن، ہدایت تھی، ونور، اور اس میں روشنی تھی، نور تھا۔ ومصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدی، وہ کتاب پیچھے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود تصدیق کرتے تھے، اب ہے کہ اس کتاب میں بھی، انجیل میں بھی تورات کی تصدیق تھی۔ لما بین یدی، جو ان کے آگے ہے، من التورات، تورات سے۔ وہدن، اور وہ ہدایت بھی تھی، اس انجیل میں ہدایت تھی۔ وموعظۃً، اور نصیحت تھی اس انجیل میں، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں ان کے لیے ہدایت بھی تھی اور رہنمائی بھی تھی اور نصیحتیں بھی تھیں۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات والوں کو، جن کو تورات دی، انہیں بھی یہ کہا کہ اس تورات کے مطابق فیصلہ کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور اب یہاں ہے عیسائیوں کو، جن کو انجیل دی گئی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم دیا کہ وہ فیصلہ کریں، انجیل والے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں، اس انجیل کے اندر اللہ نے جو اپنے احکامات نازل کیے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن کیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا، یہودیوں نے بھی تحریف کی اس کتاب میں، ان کے علماء نے تحریف کی، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فتوے دیے، مسائل بتائے، اور انجیل والوں نے بھی ایسے کیا۔ اور یہاں بھی ساتھ یہ فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے، جو بندہ نہیں فیصلہ کرتا، بما، اس کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ پیچھے کہا کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، اور پھر کہا کہ یہی لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اور یہاں پر کہا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو اس میں تاکیداً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اللہ کا جو قانون ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، جو نہیں کرتا۔ اور یہ حکم سب کو تھا، سب کو۔ پہلے تورات دی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی یہی حکم دیا کہ ہم نے جو احکامات دی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ پھر انجیل آئی تو انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جو ہم نے اتاری ہے کتاب، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور پھر ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن دیا، تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ جو احکامات میں نے نازل کی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نے، ایک تو اہل کتاب سے خطاب مقصود ہے کہ جس طرح تورات ہم نے نازل کی تھی، انجیل ہم نے نازل کی تھی، قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے،
اور دوسرا ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے اسی طرح کہا تھا، یہ احکامات دیے تھے، ان لوگوں نے اس میں تحریف کی، احکامات پر عمل نہیں کیا، تو یہی لوگ کافر ہیں، دھتکار دیے گئے، ان سے منصب چھین لیا گیا، ان کی جو عزت اور وقار تھا وہ ختم کر دیا گیا، دنیا میں بھی مردود ہوئے آگے آ رہا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم اب جو ہم نے قرآن دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے نا، تو جتنا عرصہ تم یہاں رہو گے دنیا میں وہ کر لو جو مرضی کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور اب دیکھیں آگے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق کے حق کے ساتھ۔ اب یہاں قرآن کے متعلق بات ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بھی جس طرح انجیل ہم نے نازل کی تھی، ہم نے تورات نازل کی تھی، قرآن بھی اسی طرح ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقاً یہ قرآن بھی تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، بین یدئی جو ان کے آگے ہے، یدئی سے مراد ہاتھوں میں بھی، جو ان کے ہاتھوں میں کتاب ہے، تورات کی بھی اور انجیل کی بھی، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، من الکتاب کتاب سے، ومہیمناً اور یہ قرآن نگران ہے، علیہ اس پر جو کتابیں پہلے تھیں ان میں جو تحریفیں کی گئیں، جو احکامات انہوں نے تبدیل کیے، تو قرآن نے آ کر بتائے کہ انہوں نے کیا کیا خامیاں اور خرابیاں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا۔ اب یہاں کیا ہے؟ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے آپ پر احکامات نازل کیے ان احکامات کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی مرضی کیا ہے یہ آپ نہ دیکھیں، وہ چاہتے کیا تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، کیونکہ ان کی عادت بن چکی تھی نا، اپنے علماء سے، اپنے رہبان سے، درویشوں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرا لیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے فیصل تو مان لیا، لیکن چاہتے وہ یہ تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے ان کی خواہشات، ان کی مرضی کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس حکم کو دیکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا آپ نے سامنے رکھنی ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور ان کی دیکھنا بھی نہیں کہ ان کی مرضی کیا ہے۔ عما جاءک، جب کہ آ گیا آپ کے پاس، من الحق کے حق آپ کے پاس آ گیا ہے، تو ان کی طرف دیکھنے کی یا ان کی خواہشات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا، منکم ان میں سے، شرعتاً شریعت، ومنہاجا اور منہج، ہم نے جو پہلے پیغمبر تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور باقی بھی جتنے پیغمبر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے، ہر بندے کے لیے شریعت تھی، اور شریعت ایک تھی، منہاجا، اور منہج جو تھا وہ مختلف تھا، ان کی شریعت کے جو ہیں فروعی مسائل وہ مختلف تھے، اور جو توحید ہے، عقیدہ ہے، وہ ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء جو ہیں وہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا دین سب کا ایک ہے۔ سب کا دین کا مطلب ایک اللہ کی طرف سب انبیاء نے بلایا، اور پھر جو فروعی مسائل تھے ان میں بعض امتوں پر کچھ چیزیں حلال تھیں تو بعض پر وہ چیزیں حرام تھیں، بعض کے لیے کچھ احکامات میں سختی تھی تو بعض پر ان احکامات میں نرمی تھی، یعنی فروعی مسائل میں تمام انبیاء کے منہج میں، ان کے طریقے میں، ان کی شریعت میں اختلاف تھا، لیکن جو اصل طریقہ ہے، جو ملت ہے، جو دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سب انبیاء نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور طاغوت سے روکا، شیطان سے روکا، شیطان کی عبادت سے ان کو روکا۔ باقی جو ہے وہ چیزیں شریعت میں مختلف ہوتی رہی ہیں، حلال و حرام کے مسائل، اور باقی نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، روزے ان کا طریقہ، یہ طریقے مختلف تھے، لیکن منہج جو تھا وہ سب کا ایک تھا، دعوت جو تھی وہ سب کی ایک تھی۔ اور یہاں آگے یہ بھی فرمایا اللہ نے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، بنا دیتا تم کو، امتاً واحدہ، ایک ہی امت، اگر اللہ چاہتا نا سب کو ایک بنا دیتا۔ اب اختلاف تھا نا یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور مسلمان جو ہے اس وقت، ظاہر بات ہے حق تو اب مسلمانوں کے پاس، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ اب وہ پہلی شریعتیں اور بعض کئی طریقے بدل کر، یہاں بھی جیسے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تورات بھی ہم نے اتاری، انجیل بھی ہم نے اتاری،
اب وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں کیا ہم چاہتے تو سب کو ایک جگہ پر جمع نہ کر دیتے، ولیکن اور لیکن لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ایک مختلف کتابیں اور مختلف جو ہے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہاری آزمائش لے، تم کو آزمائے، فی ما آتاکم، اس کے بارے میں جو اس نے دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات، پس تم ایسے کرو کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے بن جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو اس لیے جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کی طرف آؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس طرح پہلی کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، یہ قرآن بھی ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، تو اس سے تو مان لو نا۔ اور ان کتابوں میں بھی اس پیغمبر کی اور اس کتاب کی بشارتیں موجود ہیں، اور یہ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اور سب حق ہیں، جمیعہ تم سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ پھر بتائے گا تم کو، بما کنتم، جو تھے تم فیہ، اس کے متعلق تختلفون، اختلاف کرتے، جو تم اب اختلاف کر رہے ہو، تو اللہ رب العالمین پھر تمہیں بتائے گا کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں پر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آپ کہتے اللہ اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فی یختلفون، ان معاملات کے متعلق جو اب وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ حق نہیں، یہ باطل ہے، حق ہمارے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ کو اس دعا کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو حق پر تھے، آپ تہجد کے وقت یہ دعا مانگتے، کیوں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر اختلافات ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے حق پر، تو اب کیا کر، جو حق والا مسلک ہو، جو حق والا راستہ ہو، جو جنت میں جانے والا راستہ ہو، جس طریقے پر چلنے والے لوگوں کے متعلق تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، تو دنیا میں مجھے وہ راستہ دے دے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ سب میرے سننے والے اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں، کیونکہ اب بھی اختلافات ہیں۔ ایک عالمی طور پر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اختلافات، وہ سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک ہیں، جو مختلف فرقے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم دنیا میں ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دے، اس راستے پر چلائے کہ جو حق والا ہو، جو جنت میں جانے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ بنے تھے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، اور ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں ہوں گے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر وہ کون ہوں گے جنت میں جانے والے؟ ان کے متعلق نہیں پوچھا کہ وہ جہنم والے کون ہوں گے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا خرابیاں ہوں گی، بلکہ یہ پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو مجھے دیکھے گا، میرے صحابہ کو دیکھے گا، ان کے پیچھے چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔